اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا درود پڑھ لیا کریں کلاس کے آغاز میں. تو اصل میں وہ جو یہ جو حمد ہے نا اللہ تعالیٰ کی، جو کلاس کے آغاز میں الحمد للہ رب العالمین، اس کے ساتھ ہی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا جاتا ہے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو. تو شاید یہ الگ الگ الفاظ آتے ہیں درود کے، تو یہ الفاظ بھی درود میں ہی شامل ہوتے ہیں. اچھا، ابھی آئے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. قواعد النحو میں ہم نے جو ہے نا لاسٹ کلاس میں، آخری کلاس میں ہم نے معرفہ اور نکرہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. معرفہ اور نکرہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ نکرہ وہ نام ہے جو کسی خاص شخص پر دلالت نہ کرے، بلکہ جس میں ایک سے زیادہ امکانات ہوں. اور معرفہ کوئی ایک خاص شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کہنے والا اور سننے والا سمجھ رہے ہوں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ معرفہ ہے. اور معرفہ کے 7 اقسامات اس میں ہیں معرفہ کے، جو کہ ہم نے کل والی کلاس میں ہم نے پڑھ لی تھی. تو آگے بڑھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے مذکر اور مؤنث. کل ہم نے یہ شروع کر لیا تھا، لیکن کچھ جو ہے نا بچے کہہ رہے تھے کہ شاید کلاس ہماری لمبی ہو گئی ہے، تو پھر اس میں اختصار کر لیں تو بہتر ہے. اچھا، مذکر ہے وہ اسم جو کسی جس میں تانیثی لفظی یا تقدیری علامت نہ ہو. تانیث کی لفظی یا تقدیری علامت نہ ہو، یعنی مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت نہ ہو، وہ مذکر ہے. اور مؤنث وہ ہے جس میں مؤنث کی علامت ہے. یعنی جو مؤنث ہے وہ ہم نے پڑھنے ہیں، جو مؤنث نہیں ہے وہ سارے کیا ہے؟ مذکر ہے. بس یہ رول ہے عربی زبان میں. جو مؤنث ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ آپ نے اگر ذہن نشین کر لیں گے تو آسانی ہوگی. تو اگر جو مؤنث نہیں ہے، باقی نام سارے کے سارے کیا ہیں؟ عربی ہیں. اچھا، انہوں نے کہا علامات تانیث ہمارے پاس 3 ہے. سب سے پہلے تائے تانیث متحرکہ، گول تا. یہ جو گول تا ہے نا، میں آپ کے سامنے یہ بنا کے ذرا دکھا دوں آپ کو. ہم، ویسے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن چلیں پھر بھی. یہ ایک تو اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں نا، گول تا. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور ایک ایسے یعنی پچھلے کلمے کے ساتھ جڑ کے ایسے 2 نقطے ہوتے ہیں، یہ بھی تائے مربوطہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تائے مربوطہ. لفظ ربط سے نکلا. ربط سے مطلب یہ ہے کہ باندھنا. ربط کر کے باندھا ہوا وہ تا جس کو ہم نے باندھ لیا ہے. یہ دیکھیں، جب آپ یہاں سے لا کے نا اس کو ایسے کر کے جب یہاں لاتے ہیں نا، تو اس کو آپ اس ایریا میں اس کو باندھ لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے تا کو کیا کر لیا ہے؟ باندھ لیا ہے. اب یہ کہیں نہیں جانے والا. تو اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں. اور یہاں مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ جی تا جو ہے نا، جو گول تا ہے تا مربوطہ، یہ تانیث کی علامت ہے. مطلب جس ورڈ کے آخر میں بھی تا مربوطہ آ جائے. عائشہ تن، اب لفظ عائشہ ہے نا، آپ دیکھیں گے عائشہ آخر میں تا ہے. ٹھیک ہے، یہ عائشہ. اور خدیجہ، رقیہ. ٹھیک ہے، نام بہت سارے آپ کو ملیں گے جن کے لاسٹ میں یہ جو تا ہے نا، آخری تا، اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. یہ تا جب ہم وقف کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے تو اس تا کو ہم ہا پڑھیں گے، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو اس کو ہم تا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو تا مربوطہ کہتے ہیں. تو یہ تنیز کی علامت ہے. جس کلمے میں یہ تا ہو وہ مؤنث ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ بالکل سمپل سمپل باتیں، آسان آسان باتیں. آگے انہوں نے آگے بتایا کہ جس طرح قاریہ فاطمہ پڑھنے والے، جبکہ طلحہ اور معاویہ، انہوں نے آگے بتایا کہ جبکہ طلحہ اور معاویہ یہ جو 2 نام ہیں، میں یہاں پہ ساتھ میں ہائی لائٹر بھی یوز کر معاویہ وغیرہ کا ہونے کے وطن مؤنث ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس میں
جن کے آخر میں تا مربوط، جس طرح تھا ہے، معاویہ ہے، ہریرہ، ابو ہریرہ. ابو ہریرہ صحابی کا نام ہے، مرد ہے، لیکن اس کے میں تا ہے. تو معنی عبد اللہ جو ہے نا، یہ لفظ تو عربی مرد کے لیے مذکر استعمال ہو رہا ہے، نہیں کسی مرد کا ہی نام ہے معاویہ، لیکن مذکر کے نام بھی ہیں. لیکن جب ہم نحو یا صرف کے جو گرامر کے رولز ہم پڑھے، ہم مؤنث نام کا کیونکہ صیغہ ہے، اس سے ہم اپنے احکام نافذ کریں گے. ٹھیک ہے. اور آگے انہوں نے کہا کہ پہلا انہوں نے کہا کہ تائے تانیث جو کہ تائے متحرکہ بولتا ہے. دوسرے نمبر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس کے آخر میں الف مقصورہ، برائے تانیث الف آپ نے کہنا ہے سر یہ الف مقصورہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے مثال دی صغرا اور سلما، اسی طرح ہدا، اسی طرح دیگر اس طرح کے نام ملیں گے جس کے آخر میں یہ ایک مقصورہ ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے جو صغرا ہے، اس کے اندر جو یا ہے، جو آخر میں یا ہے نا، در حقیقت یہ یا نہیں ہے، لکھنے میں یا ہے، لیکن ہم اسے الف پڑھتے ہیں صغرا. اس لیے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف مقصورہ. جس کلمے کے آخر میں یہ الف مقصورہ ہو، وہ تانیث کی علامت ہے. اور یہاں میں یہ واضح کر دوں، بہت سارے الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں جن کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو جمع کرتے ہوئے ہم آخر میں یہ لگاتے ہیں. اور بہت سارے صیغہ تفعیل جب ہم کہتے ہیں، جس طرح کبیر ایک لفظ ہے، کبیر کا مطلب ہے بڑا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی مذکر بڑا ہے تو ہم کبیر کہیں گے، لیکن جو سب سے بڑا ہے اسے ہم کہیں گے اکبر. یہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی، یعنی اگر ہم مؤنث میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز سب سے بڑی ہے، تو پھر عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ ہم اس کو صغرا کہیں گے. کیا کہیں گے؟ صغرا، کبرا. کبرا اور صغرا اور اسی طرح حمرا، اسی طرح الگ الگ الفاظ آئیں گے جس میں صیغہ تفعیل ہے کہ سب سے زیادہ. تو سب سے زیادہ اگر بڑا ہے، مذکر ہے، تو پھر افعل کے صیغے پہ آئے گا، یعنی افعل، اکبر، احمر، اور جو ہے نا وہ جو احسن، اور جو ہے نا وہ اطول سب سے لمبا، اور احسن سب سے پیارا. لیکن اگر اس کو آپ لے جائیں گے مؤنث کی صیغے میں، سب سے بڑی، سب سے لمبی، اور سب سے چھوٹی، اور سب سے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ لفاظ اس انداز سے صغرا اور فعلا کے انداز میں ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو کب بڑی ہے تو سب سے بڑی کبرا ہوگی، اور اسی طرح چھوٹی ہے تو صغرا ہو جائے گی. اسی طرح ہم اگر کہتے ہیں کہ پیاری ہے تو ہم نے کہنا ہے حسنا، حسنا آ جائے گا. تو اور اسی وزن پہ دیگر الفاظ. تو بہرحال یہ جو الف مقصورہ ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. میں نے مؤنث کی علامت کا ہی بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ عام طور پہ کہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا الف ممدودہ برائے تانیث، حمراء، حمراء اور صحراء. یہ جو آخر میں الف اور حمزہ ہے نا، جس ورڈ کے آخر میں یہ الف اور حمزہ ہو، یہ الف ممدودہ برائے تانیث ہے. یہ الف ممدودہ یہ ہمیشہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو عربی زبان میں تو اسے ہم آخر میں الف اور حمزہ لگایا جاتا ہے. تو اس طریقے کے بہت سارے اور بھی آپ کو الفاظ ملیں گے. تو جس الفاظ کے آخر میں آپ الف اور حمزہ پائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ کلمہ مؤنث ہے. یہ انہوں نے تین چیزیں بتائی ہیں. در حقیقت عربی زبان میں جو مؤنث ہے ان میں چار قسم کی جو ہے علامات ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ تا یا آسان الفاظوں میں بتا دوں آپ کو کہ دو تا ہیں اور دو الف ہیں. دو تا ہیں اور دو الف ہیں. کیا کیا ہیں وہ آپ اپنی بات نوٹ کر لیں. میں یہاں پہ نا، بلکہ یہ کلر بہت زیادہ وہ ہے. ٹھیک ہے. دو ہمارے پاس تا ہے، ایک تا اصلی ہے اور ایک تا تقدیری ہے. اسی طرح دو الف ہیں، ایک میں نے بتا دیا کہ الف مقصورہ ہے اور ایک الف حمزہ، حمراء، زرقاء. یہ تھا، مجھے آپ بھی نوٹ کیا کرو. اچھا، تو یہ دو تا اور دو حمزہ، یہ
دو الف یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تا ایک تو ہم پڑھ چکے ہیں تا، اور ایک تا تقدیری ہے جو کہ لکھنے میں شاید نہ ہو لیکن مقدر۔ تا تقدیری ہمارے پاس کچھ اہم اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ لوں تاکہ آپ کو ذہن نشین آپ کر لیں، جو بچے نوٹ کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ جو تا تقدیری ہے اس میں ایک ہے اسماء مؤنثہ۔ مؤنث میں ہمارے پاس ایک ہے اسماء مؤنثہ جو مؤنث نام ہے، مؤنث نام ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ زید ہے، رقیہ ہے، یہ جو بھی جو کسی ایک مؤنث خاتون کا نام ہو، عربی زبان میں جو نام رکھے گئے ان کے آخر میں تا مربوطہ ہو یا نہ ہو وہ اسی لسٹ میں آتے ہیں۔ اسی طرح مؤنث نام کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر 2 میں وہ الفاظ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے میل نام، اور 2 وہ الفاظ جو میل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماں، جیسے بیٹی، جس طرح بہن، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اسی لسٹ میں آتے ہیں۔ اسی طرح کسی شہر یا کسی ملک کا نام، کسی شہر یا کسی قبیلے خاندان کا نام، عربی زبان میں جتنے بھی شہر کے نام ہیں وہ سارے مؤنث ہیں، اور کسی بھی خاندان کا نام ہو وہ سارے مؤنث ہیں۔ ان کے بارے میں جب بات ہو رہی ہوگی تو مؤنث کے صیغے سے آپ نے کہنا ہے۔ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں جو جو دو دو اعضاء ہیں، یعنی 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں، یہ شاید ہم لاسٹ کلاس میں بھی شاید بات ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ جو مؤنث ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو مؤنث ہیں، اور وہ جن میں مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ہیں عربی زبان میں وہ گنے، یعنی ایک لمیٹڈ الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر لیتا ہوں۔ فلک ہے، خمر شراب کو کہتے ہیں، خمر ہے، نفس جان مؤنث ہے، الدار گھر کو کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے، الدلو پیالے کو کہتے ہیں، الارض زمین کو کہتے ہیں، البیر کنویں کو کہتے ہیں، النار آگ ہے، الشمس سورج کو کہتے ہیں، القمر چاند کو کہتے ہیں، العقرب العقرب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، کیا نام ہے جو ڈستا ہے نا، کیا کہتے ہیں، بچھو، بچھو کو عقرب کہتے ہیں۔ ارنب جو ہے نا یہ خرگوش، یہ مؤنث ہے۔ ثعلب جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ثعلب کو کیا کہتے ہیں اردو میں، بھیڑیا، یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ہوا، الریح مؤنث ہے۔ العصا لاٹھی، یہ مؤنث ہے۔ فردوس جنتی فردوس، یہ مؤنث ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے جہنم کے بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مؤنث کی علامات ہیں، یہ وہ مؤنث الفاظ ہیں جو کہ جن میں یہ صفات نہیں ہے، تا مربوطہ یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ، لیکن یہ مؤنث ہے، بس یہی ٹوٹل مؤنث ہے۔ تو ان کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں، مذکر ہیں۔ یعنی اگر آپ نے فی الحال یہ جو نام میں نے بتائے ہیں نا، یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا دوں، یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ یاد کر لیں، خاص بات جو خاصہ والے اسٹوڈینٹس ہیں وہ اگر یاد کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو لیکن اگر آپ ان کو ذہن نشین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے علاوہ باقی سارے نام کیا ہے، مذکر ہے۔ بس یہ جو نام جو یہاں بتائے گئے ہیں صرف یہی مؤنث ہیں، باقی سارے کے سارے مذکر ہیں عربی زبان میں۔ اچھا، جو بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے قرآن پاک میں، کیونکہ آپ الفاظ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے لیے یہاں پہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے یا مؤنث کا، ہوا کے لیے مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا۔ تو تھوڑا بہت اگر انسان صرف سے انسان کو وہ ہو، صرف کا اندازہ ہو، علم صرف کا، تو پھر وہ قرآن پاک سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ چیز مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو عربی زبان میں جو عربی جو جانتے ہیں یا جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ ساتھ میں انہوں نے حفظ بھی کیا ہو تو پھر ان کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ قرآن پاک سے الفاظوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں جن میں تا مربوطہ دونوں تا ہے، تا ایک تو لکھا ہوا ہو یا پھر تا جو لکھا ہوا نہ ہو لیکن معنوی طور پہ ہو، اور جو میں نے آپ کو گن کے بتا دی ہیں۔ باقی الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں، بس یہ علامات مؤنث ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے کیا ہیں، علامات، باقی سارے کے سارے مذکر ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، آج پھر ایک اسٹوڈنٹ کا میسج ہے کہ آج کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا میں نے تو اتنا واضح کر کے بتایا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے۔
मुजक्कर कहते हैं किसी मर्द का नाम, किसी मेल का नाम, मुअन्नस कहते हैं फीमेल के नाम को। जिस तरह इंसानों में मुजक्कर मुअन्नस होते हैं, इसी तरह चीजों में मुअन्नस मुजक्कर होते हैं। मैंने जिस तरह कल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि उर्दू जुबान में भी हम कहते हैं कि ये जो चीज है ये छोटी है, और ये चीज ये बड़ी है। ये छोटा है और ये बड़ा है। अलग अलग अल्फाज, यानी मुजक्कर के लिए अलग चीजें होती हैं, मुअन्नस के लिए अलग चीजें होती हैं। तो उर्दू जुबान में तो कोई ऐसा कोई कायदा नहीं है जिस कायदे के तहत मुजक्कर मुअन्नस को तकसीम किया जाए। सिर्फ एक उर्फ है, पहचान है। बोल बोल के आपको अंदाजा हो जाए कि ये चीज मुजक्कर और ये मुअन्नस है। लेकिन अरबी जबान में रूल्स हैं, रूल्स और कवायद हैं। जो चीजें मुअन्नस हैं उनके बारे में रूल्स हैं। मैंने बता दिया, जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, अलिफ ममदूदा हो, सुगरा, सलमा, या फिर हमरा सहरा, इनके आखिर में जो अलिफ है ये दो अलामत है। इसी तरह जिसके आखिर में ता मरबूता हो, गोल ता हो, वो वो मुअन्नस है। और इसी तरह ये तीन चीजें तो आपके सामने वाज़ेह होंगी। और चौथी चीज जो है ना, वो ये मैंने जो नाम बताए हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताए थे, तो वो नाम आपने जहन में रख लेने हैं। तो ये चार चीजें हैं जो आपने जहन में रखने, ये मुअन्नस है। इनके अलावा बाकी सारे के सारे मुदक्कर हैं। ठीक हो गया। बाकी मुअन्नस और मुदक्कर की पहचान के लिए मैं जो बच्चे सर्फ पढ़ रहे हैं, वो अगर सर्फ में थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो सर्फ में फिर हमने पढ़ना है, जिस तरह भी हम आगे पढ़ेंगे कि मुअन्नस में जमा की अलामत क्या है, वो आपने जहन में बिठा देना कि जमा मुअन्नस इस तरीके से जमा करते हैं। इसी तरह मुअन्नस के लिए जो हमने सर्फ में पढ़ा था, जिस तरह मुअन्नस में लिए हम आखिर में ता लगाते हैं, दरबता, दरबती। इसी तरह मुअन्नस में जमा में हमने पढ़ा था दरबना, दरब, जो है ना, और इस तरह के जो हमने दीगर चीजें पढ़ी थी, उनसे भी इंसान अंदाजा लगा सकता है कि ये चीज मुजक्कर है या मुअन्नस है। लेकिन ये आस्ते आस्ते जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे और उस पर मशक करते जाएंगे तो ही आपको इन चीजों की समझ आएगी। अब मुझे उम्मीद है काफी हद तक आप समझ को, अगर अभी भी नहीं समझ आ रही उसके बाद आप मुझे इंशाल्लाह मजीद में गाइड कर दूंगा आपको। ये है मुअन्नस और मुज़क्कर, और उसकी अक़साम हम पढ़ चुके हैं। इनके सवालात आपने हल करने हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सवालात जिन बच्चों ने हल किए हैं, तो मैंने मौजना एक स्टूडेंट है, उनकी ड्यूटी लगाई थी कि वो चेक करके रिप्लाई कर दिया करें। फिर भी अगर रिप्लाई ना हो तो मुझे बता दें, मैं साथ साथ रिप्लाई कर दिया करूंगा और आपको गाइड कर दिया करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मुज़क्कर और मुअन्नस का हमने मुकम्मल कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं सबक नंबर 7 की तरफ। सबक नंबर 7, सबक नंबर 6 हमने पढ़ लिया है। सबक नंबर 7, असल में सबक नंबर 6 हम कल ही, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं, वो नहीं समझ आ रहा था, फिर इसलिए मैंने उसको आज पे छोड़ दिया था। लेकिन अच्छा ही हुआ, जो हुआ बेहतर ही हुआ है। अब हम चलते हैं वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला ये सबक। अच्छा, अरबी जबान में जिस तरह हमारे पास उर्दू में या वाहिद है या जमा है, या हम कहेंगे कि इसने मारा, या मैंने कहना है इन्होंने मारा। तीसरा ऑप्शन नहीं है। दो होंगे तो भी इन्होंने मारा है, तीन है तो भी इन्होंने मारा है, 10 है तो भी इन्होंने मारा है। ठीक है ना। अरबी जबान में ऐसे नहीं है। अरबी जबान में वाहिद है एक, तस्निया है दो, और जमा है तीन, या तीन से ज्यादा। ठीक है। एक को वाहिद कहते हैं, दो को तस्निया कहते हैं, और तीन या तीन से ज्यादा। और उर्दू में दो या दो से ज्यादा को जमा कहते हैं, लेकिन अरबी में तीन या तीन से ज्यादा को जमा कहते हैं। ये फर्क अपने जहन में रख लें। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा कि वाहिद वो इसम जो एक फर्द पर दलालत करे, जो एक शख्स पर दलालत करे, वो वाहिद है। तस्निया वो इसम जो अपने मुफरद के आखिर में एक मुअय्यन इदाफे की वजह से दो अफराद पर दलालत करे। यानी उन्होंने बस थोड़ा सा इस अंदाज से वाज़ेह किया है कि जिसमें लास्ट में कोई हम ऐसी कलामत डाल देते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि दो अफराद कहा है। मिसाल उन्होंने कहा जैसे रजुलानी, दो आदमी, इमरातानी, दो औरतें। कह रहे हैं कि तस्निया जो है ना, आखिर में दो हम ऐसे कुछ वर्ड्स, अल्फाज ऐड कर देते हैं जिससे वो लफ्ज जो है ना वो तस्निया बन जाता है, जिससे मालूम पड़ता है कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है। तस्निया बनाने का इन्होंने कहा, तस्निया वाहिद के आखिर में अलिफ माकबल मफ्तूह और नून मकसूर, या माकबल मफ्तूह और नून मकसूर लगाने से बनता है। जैसे रजुलन से रजुलानी, रजुलैनी। आपने कहना है सर जी आप एक्सप्लेन कर लें, हमें इसकी समझ नहीं आ रही है। चले, आप नहीं भी कहेंगे तो भी मैं कर दूंगा। ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास लफ्ज है रजुल। ठीक है। रजुल किसको कहते हैं? रजुल कहते हैं आदमी को। ठीक है। अगर दो आदमी हैं तो ये कायदा हमें कह रहा है, रूल हमें कह रहा है कि आपने आखिर में अलिफ और नून, अलिफ और नून, या फिर या और नून, अलिफ नून, या फिर या और नून, आपने ये ऐड करना है। तो बस शर्त यह है कि जो अलिफ से पहला जो कलमा है, अलिफ से जो पहले कलमा है, जिस तरह यहाँ पे लाम आ रहा है ना, मैं इसको रेड कलर से सर्कल कर लूं, इसके ऊपर भी जबर ही हो, यानी लाम अलिफ मद्दा हो, कहने का मकसद ये है। ठीक है। जो अलिफ से पहले जो कलमा है ना, वो उसके ऊपर जबर हो, जिस तरह राजूला। ठीक है। अब यहाँ पे हम अलिफ नून ऐड कर लेते हैं, राजूलानी। वो कह रहे हैं अलिफ और नून, लेकिन नून के नीचे जेर हो, राजू लानी। रजुल से क्या हो गया? रजू लानी। अच्छा, इसी तरह हम इसमें कोई और लफ्ज चेंज ट्राई कर लेते हैं, इमरा, तो इमरा तानी। अच्छा, और कोई मिसाल? अब दो गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी को कहते हैं सैयारा। क्या कहते हैं? सैयारा। तो दो गाड़ियां हैं तो क्या कहेंगे? सैयारा, सैयारा तानी, क्योंकि आखिर में ता है ना। सैयारा तानी। घर को कहते हैं बैत, तो दो घर होंगे तो बई तानी। ठीक है। स्कूल को कहते हैं मदरसा, तो दो स्कूलों को कहेंगे मदरसा तानी। कलम, कला मानी। एक तो ये हो गया, आसान हो गया ना। दूसरा हमारे पास उन्होंने कहा कि जी या और नून आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, या और नून कैसे ऐड करना है इसको देखते हैं। अब हमारे पास रजुल है, तो रजुल के आखिर में हम ऐड कर देते हैं या और नून, लेकिन नून के नीचे जेर और लाम पे जबर, ये दोनों जरूरी है। ठीक है। राजू लईनी क्या बन गया? राजू लईनी। बई बैतैनी, मैनी, किताबैनी, दफ्तरैनी, इंसानैनी, दो इंसान। ठीक है। और इसी अंदाज से आप किसी भी लफ्ज को अरबी जबान में कोई ना, लेकिन ये हम नामों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसम का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी नाम हो। ठीक है, हम फेल का नहीं पढ़ रहे हैं, फेल का हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, नसारा पढ़ा था ना। दराबा, उन दोनों ने मारा है, और कत्ल, दोनों ने कत्ल किया है। तो फेल का भी हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ नाउन का पढ़ रहे हैं, इसम का पढ़ रहे हैं। एक तो ये बीच में इतनी कॉलें आती हैं कि ये क्लास नहीं लेने देते हैं। अच्छा, तो इस अंदाज से हमने एक भी नाम, यानी किसी भी वर्ड के, अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखना है कि जिसके लास्ट में ये अलिफ और नून और या और नून है, नून के नीचे जेर हो, और नून अलिफ से पहले या से पहले जो कलमा है उसके ऊपर जबर हो, बस ये पहचान आपने रखना है। तो जिसके ऊपर है तो आप समझ लें कि ये दो के बारे में बात हो रही है। ठीक है। वल्ल कुरान पाक में है ना, वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम, वल्लज़ानी अलिफ नून लास्ट में है। और कुरान पाक में और भी मिसालें हैं, फिलहाल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। चले, क्योंकि टाइम भी कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि हम आगे बढ़ते जाएं, सिर्फ इसमें ना लगे रहें। तो ये हो गया मुसन्ना, ये हो गया तस्निया और मुसन्ना। तस्निया और मुसन्ना हम ये पढ़ चुके हैं, उसको बनाने का तरीका ये पढ़ लिया। आगे इन्होंने कहा जी जमा। जमा वो इसम जिसमें अपने मुफरद में लफ्जी या तकदीरी तब्दीली की वजह से आखिर में, या आखिर में एक मुअय्यन अदाफे की वजह से दो से जायद अफराद पर दलालत करे। जिसमें दो से जायद अफराद पर दलालत करे तो वो क्या है? जमा है, जहां पे दो से ज्यादा अफराद पर दलालत करे। अच्छा, अरबी जबान थोड़ा सा ना मुख्तलिफ है, अरबी जबान में कुछ कवायद है। हमारे पास जमा की दो किस्म, जमा मैं इसको हाईलाइट कर दूं अब, ताकि ग्रीन कलर हम यूज करते हैं। एक तो जमा सालम है, और ये देखिए जमा सालम और जमा मुकस्सर। इसको जमा सालम और जमा तकसीर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने स्कूल में तकसीर पढ़ा था। तकसीर पढ़े या मुकस्सर पढ़े, बात एक ही है। एक तो जमा सालम, सालम का मतलब ये है कि रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग द रूल। ठीक है, रूल के मुताबिक आप जमा कर रहे हैं। ओके। और एक है मुकस्सर, मतलब रूल को तोड़ के, यानी कोई, बस कोई कानून कायदा नहीं, बस जमा है तो जमा है। ठीक है। अब जमा एक और बन जाता है ना, एक बात चल पड़ती है, तो उसमें लाजमी नहीं होता कि कोई कानून हो, कोई कायदा हो। तो
ایک جمع سالم ہے جو کہ قانون و قاعدے کے مطابق ہے، اور ایک جمع مکسر ہے جو کوئی قانون و قاعدے سے ہٹ کے جسٹ ایک پہچان ہے، جو آپ قرآن پاک پڑھتے 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 آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اوکے ہو گیا. اب یہ جمع میں ہم جمع سالم ہے نا، جو رول کے مطابق ہے، پہلے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہ کون سی جمع ہے. اوکے، آئیں اس کو سمجھتے ہیں ذرا. اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر اور جمع مؤنث. جمع مذکر اور جمع مؤنث، یعنی ایک ہمارے پاس رول ہے، کسی میل کو جمع، یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے مرد یا کوئی ایسی چیز جو مذکر ہو اس کی جمع ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کتابیں اور مردیں یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ آپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ کوئی فیمیلز کی جمع آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے جو مؤنث ہے اس کی جمع کر رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا قاعدہ ہوگا، یہ ہم نے اب اس کو سمجھنا ہے. مذکر اور مؤنث کیسے بناتے ہیں، یہ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سارے کا سارے الفاظ عربی زبان میں سارے ہی مؤنث، ساری مذکر ہیں، سوائے جن کے اوپر مؤنث کے رولز لوگوں ہوں. تو اب جو مذکر ہیں ان کو جو مذکر کے انداز سے جمع کریں گے، جو مؤنث ہیں ان کو مؤنث کے انداز سے جمع کریں گے. اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دونوں سے ہٹ کے جنہیں جمع مکسر ہم کہتے ہیں. اب ہے جمع مذکر، انہوں نے کہا جمع مذکر وہ جمع جو واحد کے آخر میں آئے. واؤ، وہ جمع جو واحد کے مذکر میں واؤ ما قبل مضموم اور نون مفتوح، یا پھر یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، جیسے مسلمن سے مسلمون اور مسلمینا. اچھا، وہ سچ میں یہ الفاظ جو استعمال کرتے ہیں نا، ڈیفینیشن بتاتے ہیں، وہ اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ اکثر میں خود نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اس کو دو بار پڑھ کے دھیان دینا پڑتا ہے کہ اچھا یہ کہا جا رہا ہے. اوکے، چلیں آئے اس کو سمجھتے ہیں اب. لفظ ہمارے پاس ہے مسلمینا. ٹھیک ہے، مسلم. ایک منٹ. مسلم. اچھا، اب یہ اب کیا کہ آپ یا اور نون ایڈ کر لیں، بس اتنی سی بات انہوں نے بتائی ہے جو لمبے میں، کہ اس کے آخر میں یا اور نون یا پھر واو اور نون ایڈ کر لیں. دو آپشن ہے، یا پھر یا اینڈ نون یا پھر واو اینڈ نون. بس یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے. بس یہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ نون کے اوپر جو ہے نا، میں ذرا یلو کلر سے کر لوں اس کو تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. جو ہم نے اس میں پڑھا تھا تسنیہ میں نون پہ کیا لگایا تھا، زیر نا، تسنیہ میں. لیکن جمع میں نون کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، بس یہ دھیان میں ہمیشہ جمع کے اندر نون پہ زبر آنا ہے، یہ بات کنفرم ہے. اور تسنیہ میں ہمیشہ نون کے نیچے زیر ہے، یہ بات بھی کنفرم کو ضرورت ہے تاکہ ہم نے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب یہ مسلم ہے تو اسے ہم بنائیں گے مسلیمینا. ٹھیک ہے، یا پھر مسلیمونا. قرآن پاک میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں. اور سورۃ بقرہ میں آپ کھول دیں تو آپ کو بہت ساری آیتیں ملیں گی، زیادہ آپ کو الفاظ ملیں گے جن کے آخر میں یا اور پھر واو اور نون ہے. اور آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک، آج آپ لوگ ابھی کلاس ختم نہ ہو جائے میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہوم ورک جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جمع مذکر کے، جمع مؤنث اور تسنیہ، جمع مذکر اور تسنیہ کے پانچ پانچ میں سے پانچ پانچ. میں کتنے آسان آسان ہوم ورک آپ لوگوں کو دیتا ہوں، دیکھ لیں. اتنے زیادہ ہیں جمع اور تسنیات قرآن پاک میں کہ آپ کو ایک بول لیں تو آپ کو اتنے زیادہ مل جائیں گے. جمع کے تو بہت زیادہ ہیں، تسنیہ کے تھوڑے کم ہیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. تو صرف اپنے پانچ پانچ نقل کرنا ہے، یہ 5 منٹ میں آپ نے کر دینا ہے انشاءاللہ، سستی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، اب یہ مسلم سے مسلمینہ ہو گیا. کوئی اور لفظ لے لیں، مومن تو مومنینا، قانت قانتینا. اچھا، کوئی ایک ہم کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے، صابر صابرینا، اور خاشع خاشعینا، حامد. اچھا، الفاظ حامد، خاشع، قانت ملتے جلتے ہیں، یہ سارے کے سارے فاعل کے وزن پہ. کس کے وزن پہ ہیں، فاعل. آپ نے کہنا ابھی سر جی یہ فاعل کیا چیز ہے، فاعل یہ دیکھ کے میں لکھ لیتا ہوں، اصل میں چاہتا پہلے ریموو کر لوں. فاعل ہم نے جو پڑھا تھا نا، فاعل نصر نصرا نصرو، جو ہم صرف میں پڑھ رہے تھے، اس میں ایک ہم نے پڑھنا ہے فاعل کا وزن. فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا. کوئی بھی چیز، کسی بھی ورڈ کو جب آپ نے بنانا ہے نا، کرنے والا. اب کتبہ ہے
मैंने कहना लिखने वाला, तो मैंने कहना है कातिब, लिखने वाला। कतबा लिखना, कातिब लिखने वाला। नसारा मदद की, तो नासिर मदद करने वाला। दरबा दारिब। कत्ल करने वाले क्या कहेंगे? कातिल। अच्छा, हसद करने वाले को हासिद। जिक्र करने वाले को, इसी तरह हम कोई और मिसाल ले लेते हैं, हम्द करने वाले को हामिद। तो आप देखेंगे अक्सर हमारे नाम भी इसी तरह के हैं। अक्सर हमारे जो नाम लोगों के रखे हुए हैं ना, इसी तरह के लोगों ने नाम रखे हुए हैं, हामिद, दाकिर। और कौन सा नाम है वैसे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो फिर इसमें आप ये देखें, ये फाइल है ना, अब कातिब है। आखिर में अगर आप बा के जो आखिरी लफ्ज है ना कातिब, आखिर में ता ऐड कर लें तो ये मुअन्नस बन जाएगा। फाइल से फाइला, कातिब से कातिबा, फीमेल हो जाएगा, लिखने वाली हूं। ठीक है। कारी से कारिया। ठीक है। जाकिर से जाकरा। बच्चों के नाम भी है ना, जाकरा, तो जाकरा हो गया। इसी तरह हम हामिद से हामदा हो गया। और इसी तरह आप किसी भी लफ्ज को जब आप इस वजन पे ले जाएंगे। अच्छा, अब फाइल, हम अपने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फाइल है, हम इसके साथ अलिफ नून लगाएंगे तो फिर ये फाइलानी, तो ये हो गया तस्निया। ठीक है। फाइलानी और फाइलई, तो लेकिन जब आप या नून और वाव नून लगाते हैं तो फाइलीना और फाइलूना, ये हो गए जमा। अब कातिबीना कातिबूना, राजिकीना राजिकूना, हामिदीना हामिदूना। इसी अंदाज से आपको जमा बहुत ज्यादा। ये सिर्फ फाइल को मैंने इसलिए बताया था कि क्योंकि अक्सर वजन आपको इसी अल्फाज से मिलेंगे। बहरहाल इनके अलावा भी किसी भी मुजक्कर नाम, जो मुजक्कर नाम होते हैं, उनके आखिर में अलिफ नून, उनके आखिर में या नून और वाव नून लगाने से वो जमा मुजक्कर बन जाते हैं। ठीक है। मुस्लिमीना मोमिनीना, इसी तरह कानितीना साजिदीना राकिईना, हामिदीना जाकिरीना खातिबीना, और दीगर अल्फाज इसी तरह वाव और नून के साथ भी आपने मिसालें आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये जमा सालिम, आज के दिन में हम सिर्फ जमा सालिम तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि जमा मुकस्सर थोड़ा सा, थोड़ा टेंशन वाला है, तो वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जमा सालिम आप लोग समझ चुके हैं, आसान करके मैंने आपको समझा तो दिया है। उम्मीद है कि आपकी समझ में ये चीजें आ चुकी हैं। मैंने बता दिया, दोबारा मैं कह देता हूँ, होमवर्क जो है ना, आपने तस्निया की 5 अलामात, 5 जो है ना अल्फाज, और जमा के 5, और जमा में जो है ना जमा मुजक्कर जमा मुअन्नस तो हमने नहीं पढ़ा है आज के दिन में। तो जमा मुजक्कर के ही 5 अलामात, आपने 5 अल्फाज आपने नकल करने हैं, या नून के साथ 5 और वाव और नून के साथ 5, इंशाल्लाह ताला। चलिए, जो कुछ हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला इससे हमें फायदा लेने की तौफीक दे। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं, इसको कुरान पाक जब आप पढ़ते हैं तो नोट किया करें। आपको नजर आएगा कि अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। आपको बहुत ज्यादा अल्फाज मिलेंगे कुरान पाक में, जिनमें अभी तक ये रूल जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं सरफ के और नहू के, आपको मिलेंगे वहां पे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। बशर्ते कि आप थोड़ा ध्यान दें, अल्फाजों को ध्यान देंगे। सरफ में जो कुछ हमने पढ़ा है वो आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे, और नहू में जो कुछ हमने पढ़ा है वो भी आपको बहुत ज्यादा, और अभी तक जो कुछ पढ़ा है इससे भी कुरान पाक पढ़ने में आपको बहुत फायदा होगा, और तर्जमा सीखने में आपके लिए काफी आसानी होगी। आप सोचें, जब हम मुकम्मल ग्रामर पढ़ लेंगे तब कितना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोशिश करें, सुस्ती ना करें इन क्लासों में। अल्लाह ताला हमें भरपूर फायदा लेने की और मुखलिस हो